شیر کو گھاس کھانے کا مشورہ دینا نہیں چاہیے. میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ حقانیت کی بات ہوگی تو سخت سے سخت جملے ہم کہتے رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارا مزاج ہے، جسے گالی دینا ہے وہ مجھے دے دے، جسے گالی دینا ہے وہ میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے خاندان کو دے دے، لیکن کبھی خبردار حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہمارا معمول یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. عزیزان گرامی وقار، آج میلاد منانے کے لیے آپ آئے ہیں. اتنا تمہارے سینوں میں ایمان بھر جانا چاہیے کہ ہماری اصل زندگی حضور کے لیے، ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور آج کتنی خوش بختی ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس سرور کائنات اللہ کا محبوب دنیا میں آیا ہے، تو ان کی آمد کی خوشیاں منانا بھی تمہارے نصیبے میں آیا ہے. ایرے غیرے نتھو کھیرے کی حیثیت بھی نہیں میرے آقا کی میلاد منانے کی. یہ سنیوں کی قسمت ہے الحمدللہ. ہر سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اسلامی مہینے لوگوں کو زیادہ یاد نہیں رہتے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جنوری، فیبروری، مارچ، یہ ساری چیزیں تو یاد رہ جاتی. لیکن میرے عزیزوں، اسلامی مہینے اکثر کو یاد نہیں رہتے. ایک مہینے کی بات میں کرتا ہوں. اجنبی آدمی بھی سنیوں کے محلے میں چلا جائے، پتہ چل جائے گا کہ ربیع الاول چل رہا ہے. اور محلوں پہ نہیں، اگر چہرے بھی دیکھ لے تو پتہ چل جائے. کیوں؟ اس ماہ مبارکہ کو ہمارے نبی پاک سے نسبت ہے. اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، سنیوں کے ہاں خوشحالیاں بڑھ جاتی ہیں، اور خوشیوں میں جھومتے ہیں، ہر جگہ سے جلوس نکلتے ہیں، اور حضور کی تعریف قصیدے ہر جگہ چلتے رہتے ہیں. اسی کو شاعر نے کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایکو بند کر. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے لیے دلیل کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، آپ میلاد مناتے رہتے ہیں. ان کمبختوں کو پتہ کیا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور میلاد ہوتا ہی ہے حضور کے ذکر کے لیے. اور سنو، بعض لوگوں کے ناک اور بھویں سکڑ جاتی ہیں میلاد کا مہینہ آتے ہی. کچھ کے تو پیٹ میں درد زور سے شروع ہوتا ہے. جب تک ربیع الاول کا مہینہ جاتا نہیں، کڑن زیادہ ہونے لگتی ہے. لیکن سنیوں کا ہر بچہ پکار پکار کر کہتا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. حضور کی ولادت کے دن پوری کائنات کی قسمت بدل گئی ہے. ان کمبختوں سے میں کہتا ہوں، حضور کی میلاد منانے کے لیے دلیلیں مانگتے ہو، اور تمہارا چور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال برتھ ڈے مناتے ہو. تمہارا بیٹا جب بڑا ہونے لگتا ہے ہر سال کیک کاٹتے رہتے ہو. پتہ نہیں بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا کہ چور بنے گا، پتہ نہیں ہے، لیکن ہر سال دھوم دھام سے برتھ ڈے منایا جاتا ہے. اور جو رب العالمین کا سب سے پیارا محبوب دنیا میں آیا ہے، آمینہ کا لال، ہم سبوں کی گردنوں کا مالک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو میرے عزیزوں پوری کائنات خوشیوں میں تھی.
تمہارے حصے میں خوشیاں نہیں آئی ہیں تو تمہیں اپنی نسل کا پتہ پوچھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں تو مکہ میں خوشیاں منائی نہیں گئی تھی، یہ آج کے بریلویوں نے شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں اس وقت تو میلاد نہیں منائی گئی تھی، یہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تب ایمان والے نہیں کافر ہی کافر تھے۔ صاحب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے، سوائے آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کے۔ لیکن خوشیاں منانا ایمان والوں کا حصہ ہے، کافروں کا نہیں۔ حضور جب 53 سال کی عمر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے سنیو، حضور مدینہ طیبہ میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لا رہے تھے گھر گھر سے بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد سب راستوں پر کھڑے ہو گئے تھے اور حضور کا والہانہ استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ مدینے کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے استقبال کر رہی تھی میرے نبی پاک کا۔ میں یہ کہتا ہوں مدینے والوں کی قسمت میں تو تھا حضور کی آمد کی خوشیاں منانا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جس کا مطلب سمجھو اے نوجوانوں، مدینے کی بچیاں کہہ رہی تھی ثنیت الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر کے بچے خوشیاں منا رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں آج جن لوگوں کو دلیل، ثبوت، فلاں ڈکاں یہ سب چیزیں میلاد میں یاد آتی ہیں، ان سے میں کہتا ہوں مکہ کے کفار کی قسمت تمہیں مبارک، مدینے کے عاشقوں کی قسمت ہمیں مبارک۔ ہم مدینے والوں کی اقتداء کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو چھٹی شریف ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، چھٹی شریف ہے۔ یہ آج ایک جلسہ ہو جانے کے بعد کیا حضور کی میلاد ختم ہو جائے گی؟ سنیو، بلکہ پکار کر کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ توجہ، میلاد کی محفل ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ اب سنو، آپ تو الحمدللہ شوق سے سننے کے لیے آئے اور بہت سالوں سے سنتے بھی ہیں، لیکن آج کچھ اور کان بھی کھڑے ہیں سننے کے لیے، میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت توجہ سے سن رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ میرا یقین ہے بار بار میری تقریر سنو، ایک دن دل کھل جائے گا، حضور کے خادموں میں شامل ہو ہی جاؤ گے، حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا۔ باقی ہماری امیج لوگوں میں ایسی بنا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، یہ ایگریسیو باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کسی ٹوٹے ہوئے رسی کو دوبارہ جوڑ دینے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں روز بھڑکاؤں گا۔ ہم نے حضور کے غلاموں کو حضور سے جوڑنے کا کام کیا ہے، اور جو قوم، جو نوجوان میرے نبی کی امانت ہے، میں اپنے نبی کے اخلاق ان کو نہیں سکھاؤں گا تو کیا پاکھنڈیوں کی باتیں بتاؤں گا؟ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے کرتا ہوں میرے عزیزوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفاتون ہے۔ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ،
قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ با محاورہ یا اشعار میں اگر سننا ہو تو یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، بے شک بے شک لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے سنیو بات صرف اتنی ہے کہ آج اس کی بات نہ کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو حضور کی بات کرو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات، وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، کھل کر بات کرو، کھل کر بات کرو۔ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے ڈرپوک لوگوں کا مجمع نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کسی کو ڈر ہے تو رات کے 12 کے بعد بیٹھے گا نہیں، بستر پر ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا ہے۔ یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ نوٹوں کے لیے نہیں، اپنی گردنوں کا نذرانہ دینے کے لیے آئے۔ حضور کی عزت کے لیے ہم اپنی جان فدا کرنے کو تیار رہتے، لیکن ایک سوال میں اس مجمع سے کرنا چاہتا ہوں۔ شباب پر ہیں آپ کے اندر جذبات ہیں، جوش ہے، سب ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، اگر دنیا تمہیں حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام کہہ کر پکارتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کیا تمہیں اپنی بے عزتی لگتی ہے؟ اتنا جوش تو ظاہر سی باتیں ہونا ہی چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی غلامی سے اگر دنیا مجھے پکارتی ہے تو کوئی دقت نہیں اور نہ ہی میری بے عزتی، بلکہ میں اس کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہوں۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ میں میرے عزیزوں پرسنل بات بتا رہا ہوں، دنیا مجھے میرے جبے سے، میرے ٹوپی سے، میرے نام سے، میرے باپ سے، میرے خاندان سے، میرے عہدے سے، میرے علم سے نہ پہچانے، خواہش صرف اتنی ہے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر بلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے۔ اس بات پر ہمیں فخر ہے۔ آپ کو فخر ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو فخر ہے حضور کی غلامی پر تو توجہ، یہ سوال میں نے بڑی ذمہ داری سے کیا ہے، آپ کو بڑی ذمہ داری سے کیا ہے۔ اگر دنیا تمہیں حضور کا غلام کہتی ہے تو آپ کو کوئی آپتی نہیں، خوشی سے آپ کہلواؤ گے۔ جب خوشی سے کہلواتے ہو تو حضور کے پورے غلام بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، حضور کے پورے غلام۔ اب یہ نہیں ہے کہ چہرہ یہودیوں کی طرح، کپڑے عیسائیوں کی طرح، اخلاق کسی اور قوم کی طرح، اور بات میں حضور کی غلامی کی کروں، نہیں۔ دنیا کو فخر کے ساتھ کہو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا بھی اور مرنا بھی مجھے پسند ہے۔